قبر میں کیا مسئلہ پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم قادیانی ہو؟ ہم نے کہا بے گدھے قبر میں مسئلے کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ بولے وہ کیسے؟ ہم نے کہا سن لے، قبر کے 3 ہی سوال ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، تیسرا سوال صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم زمانے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، لی خمسۃ تخفی بها الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى والنعمہ والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے مالک مختار سیاح لامکہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فخر زمین و زمان، سرمایہ فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربہ اہل سنت کے مددگار، مجدد ملت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، آیت من آیت اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، عواز بحر معرفت، امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شاہ، سنیوں کی جان امام احمد رضا خان بڑے ہی پیارے انداز میں بریلی شریف میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، قلم رضا کا ہے، عشق رسالت کا پیغام ہے، قلم رضا کا ہے، محبت رسول کا درس ہے، قلم رضا کا ہے، آقا سے دیوانگی کا جام پلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، قرطاس پر عقیدہ آنے لگتا ہے، یہ پیغام آنے لگتا ہے۔ رضا فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، یہاں رکھو رضا بولے پیغام عشق کا دیا، پیغام محبت کا دیا۔ تو اس طرح عرض کرنے لگے، اس طرح پیغام دینے لگے، یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہاں رکھو رضا بولے پیغام عشق کا دیا، پیغام محبت کا دیا، پیغام محبت کا دیا، آقا سے دیوانگی، آقا سے محبت کا جام پلایا۔ تو اس طرح گنگنانے لگے، اس طرح پیغام دینے لگے۔ رضا فرماتے ہیں مومن کون ہے، ایمان کیا ہے؟ رضا بولے مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ یہاں رکھو رضا فرماتے ہیں، عشق کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اس طرح اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس طرح اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات، میں نے اعلیٰ حضرت کے دیوان میں سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے، یاد رکھنا آپ کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ خدا ایک پر ہو تو
ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کرو میں، قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ اب آئیے جو شعر مجھے پڑھنا تھا، کیا فرماتے مفتی اعظم کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، بڑے بڑے گجرات ہیں، بولے قبر میں کیا مسئلہ پوچھا جائے گا؟ ہم نے کہا مسئلے کے علاوہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ بولے قبر میں کیا مسئلہ پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم قادیانی ہو؟ ہم نے کہا کہ گدھے قبر میں مسئلے کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ بولے کیسے؟ ہم نے کہا سن لے، قبر کے 3 ہی سوال ہے۔ پہلا سوال من رب کا، دوسرا سوال ما دین کا، تیسرا سوال ماذا تقول فی حق ھذا الرجل۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے تعلق نہیں۔ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بھی عقیدے سے تعلق، عمل سے تعلق نہیں۔ تیسرا سوال حضور کے بارے میں بتا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہی مسلک ہے ہر بریلوی کا مسلک، یہ ہے کہ یہ مالک مختار ہے، یہ اسد الابرار ہے، یہ آمنہ کے لال ہے، یہ محبوب پروردگار ہے۔ ہم ہر بریلوی کا مسلک یہ ہے کہ اے فرشتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، تو جواب مکمل لیتے جانا، جلدی مت چلے جانا۔ ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے۔ تو ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خط سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے فرشتے ہم سے پوچھتے ہو کہ ما ماذا تقول یہ حق ھذا الرجل، تو جواب مکمل لیتے جانا، جلدی مت پلٹ جانا۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ماننا کیا ہے؟ تو ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ بچہ قلبوں کے ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے اللہ کی پائی پھرن وہ پھول گلزار نور کو تھے۔ اے ملائکہ ہم سے پوچھتے ہو حضور کے بارے میں تمہارا ماننا کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے، تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو ہمارا پیغام لیتے جاؤ، ہمارا کہنا لیتے جاؤ، ہمارا عقیدہ لیتے جاؤ کہ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے باطن، یہی ہے ظاہر، انہی کے جلوے، انہی سے ملے، انہی سے ان کی طرف رہے تھے۔ اے ملائکہ ہمارا عقیدہ سنو گے تو سنو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو یہاں سے ہو وہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہم نے کہا ذرا بتا تو دے، قبر میں عقیدے کا سوال نہیں تو فقہ کا سوال، قبر میں عقیدے کا سوال نہیں تو فقہ کا سوال۔ اب قبر میں عقیدے کا سوال نہیں تو فقہ کا سوال، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ کیا اب جو وہابی ہوگا، جو دیوبندی ہوگا، جو حضور کو محتاج کہتا ہوگا، جو حضور کے بارے میں یہ مانتا ہوگا کہ محمد یا علی اس کا نام ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، اس سے بھی پوچھا جائے گا بتا تو بھی بتا۔ اب دیکھے گا، بولنا چاہے گا پر بول نہیں پائے گا، بولنا چاہے گا پر بول نہیں پائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ جو عقیدے میں پاس ہوگا، جو عقیدے میں پاس ہوگا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، اور جو نہیں دیر میں آگے کی منزل بھی نہیں آنے پائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ قبر میں عقیدے کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بتا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب جو وہابی ہوگا، جو دیوبندی ہوگا، جو اہل حدیث ہوگا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، وہ تو بتا نہیں سکے گا، مگر یہ جو خوش عقیدہ ہوگا، جو اچھا عقیدہ رکھے گا، جو اپنے آقا کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتا ہوگا، چلتے پھرتے یا رسول اللہ کہتا ہوگا، گھومتے پھرتے یا رسول اللہ کہتا ہوگا، ملائکہ اٹھائیں
اٹھے گا یا رسول اللہ کہتے ہوئے تو ملائکہ فرمائیں گے سارے جواب تو سوال سے پہلے ہی ہو گئے، سارے جواب سوال سے پہلے ہی ہو گئے. تب رضا بولے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کر تجھ پر یہ عزت ملی ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی اعظم سبحان اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو مجھے علامہ جامی یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں آیت قرآن ابو تفسیر قرآن گیسویت اے روح تو قرآن ماں ایما توی، اے میرے آقا آپ کی یہ مبارک میرے لیے قرآن کی آیت ہے، اور آپ کے زلف مبارک میرے لیے قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ کا یہ چہرہ میرے لیے مکمل قرآن ہے، اور آپ میرا مکمل ایمان ہے. سبحان اللہ، آپ میرا مکمل ایمان ہے. تب رضا بولے رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب زلف یا مجھ کے خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برادران اسلامیہ، بندے کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے جنازہ پڑھ لیا، ہو گیا، پھر آپ نے جا کے اسے دفنا دیا. اس کے بعد منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا تھا. اب دو طرح کے لوگ جہاں تک میں نے پڑھا، ایک وہ جو جواب دے دے، اور ایک جو جواب نہیں دے. تو جواب دے دے گا وہ کہے گا ربی اللہ، دوسرے سوال کا جواب دین الاسلام، حضور کے بارے میں سبحان اللہ. رضا فرماتے ہیں کہ قبر اتنی گہری کی جائے کہ جب مصطفیٰ آئے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ سکے. وہ تو اپنے عقیدے کی اوپر بات ہے. اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جواب دے دے گا اور ایک جواب نہیں دے پائے گا. جو جواب دے دے گا فرشتے کیا فرمائیں گے؟ فرشتے فرمائیں گے نم کا نو دل العروس، سو جا جیسے جھکی ہوئی دلہن سوتی ہے. یہ ملائکہ کے سوال سے نکل گیا، یہ پاس ہو گیا. اب آئیے دوسری طرف، وہ جو جواب نہیں دے پائے، وہ جو جواب نہیں دے پائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری. ما دینک کا، ہا ہا لا ادری. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہا ہا لا ادری. ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. اب ملائکہ کیا کریں گے؟ اب اس پر قبر سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. قبر سے ہی قبر میں اس کی جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اس کی عذاب قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. کچھ سمجھے آپ؟ اگر قبر میں ہی ایک قبر میں ہی فیصلہ ہو گیا، نتیجہ آ گیا کہ ایک سوال کا جواب دے دیا اور ایک نے سوال کا جواب نہیں دیا، ایک نے جس نے سوال کا جواب دے دیا، سوالات کے جوابات دے دیے، وہ پاس ہو گیا، اور ایک سوالات کے جوابات نہ دینے کی وجہ سے فیل ہو گیا.
تو اب ملائکہ نے اسے نم کا فروز کا مردہ سنا دیا، اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، حضور نم کا فروز کا مردہ سنا دیا گیا اور ایک طرف جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ جب قبر میں ہی جزا اور سزا ہو گیا، رزلٹ آ گیا، سوالات کے جوابات ہو گئے، تو سوالات کے جوابات ہو گئے تو اب میدان محشر کی ضرورت کیا بچی؟ میدان محشر کی ضرورت کیا بچی؟ جب قبر میں ہی سب فیصلہ ہو گیا، نتیجہ آ گیا، اس کی جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، تو اب میدان محشر کی ضرورت کیا بچی؟ تب یہ سوال کرو گے تو آنا پڑے گا، جب یہ سوال کرو گے تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، جو استاد زمن کی آواز میں استاد زمن نے جو اعلان کیا وہ کہنا پڑے گا کہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بارے میں پوچھتے ہو، کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کہ آقا کا دربار ہوگا، مولا کا دربار ہوگا، ان کا امتی گنہگار ہوگا، مولا نے دربار قیامت، دربار یہ حشر کا میدان سجایا، سبب کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا خلق لعلى عرفتهم کرامتك ومنزلتك عندي، وكما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہارا پاور، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان یہ میں لوگوں کو دکھاؤں، یہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، دیکھو یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا پاور ہے۔ اے مولا، اتنی شان دکھائی گئی، اتنی شان دکھائی گئی، اتنی شان دکھائی گئی کہ بیٹھا زمین پر ہے، آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، بیٹھا زمین پر ہے، آسمان کے سورج کو پلٹا دیا۔ اے مصطفیٰ، اے اللہ تبارک و تعالی، اتنی شان دکھائی گئی، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ فرمایا ہاں، دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، کیا بولا؟ بیٹھا زمین پر ہے، آسمان سے چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے، لعاب دہن ڈال کر کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے، لعاب دہن لگا کر ہڈی کو جوڑ دیتا ہے، یہ میرے محبوب کا پاور ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے، آنکھ کی بھیجی کو جوڑ دیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ بیٹھا زمین پر ہے، بیٹھا زمین پر ہے، مصطفیٰ نے اپنے انگلی سے دریا رحمت کو دریا کو بہا دیا، یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مرتبہ ہے۔ پتھر کو کلمہ پڑھوا دیا، یہ میرے محبوب کی شان ہے، میرے محبوب کی شان ہے۔ درختوں کو اپنے پاس بڑھوا لیا، یہ میرے حبیب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ پتھر آ جائے تو کلمہ پڑھوا دیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ اے مولا، اتنی شان دکھائی گئی، اتنی مرتبہ دکھایا گیا، اتنی شان دکھائی گئی، اتنا مرتبہ دکھایا گیا، اتنا پاور دکھایا گیا کہ بیٹھا زمین پر بیٹھ کر آسمان سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ کنکر پتھر کو کلمہ پڑھوا دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ لعاب دہن سے مصطفیٰ نے کھارے پانی کو میٹھا کر دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ کھارے پانی کو میٹھا کر دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعاب دہن لگا کر مصطفیٰ نے جوڑ دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ مصطفیٰ نے اپنی انگلی سے دریا کو بہا دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ جب یہ سوال کرو گے تو آنا پڑے گا بریلی کے بارے میں، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت، کنز کرامت، دریا رحمت، جبل استقامت، حقانیت کی شان، سنیت کی جان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے کفر کی تابوت پر آخری کی ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ارے ابھی تو چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو کھارے پانی کو میٹھا ہوتے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو مصطفیٰ کی انگلی سے دریا کو بہتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو کنکر پتھر کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ قبر میں ہی جب سب فیصلہ ہو گیا، سب نتیجہ آ گیا، رزلٹ آ گیا، اس کو نم کا اس کو مردہ سنا دیا گیا، اس کو جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کو جنت کا مردہ سنا دیا گیا،
اس کو جہنم کا پروانہ سنا دیا گیا، جہنم کے عذاب یہ قبر سے شروع کر دیا گیا، پھر اب میدان محشر کی ضرورت کیا بچی؟ تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات، میں اپنے گفتگو کو یہی سمجھتا ہوں، اگر میرے کہنے میں کچھ غلطی ہوگی